پیغمبر کی ماں کی کنیز ام ایمن کا بیٹا، جسے پیغمبر نے اس لشکر کا سردار بنا کے بھیجا تھا، جس کا اپنا نام تھا اسامہ، 18 سال کا نوجوان جسے پیغمبر نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک لشکر کا سردار بنایا، اور سوائے علی کے تمام بڑے بڑے صحابیوں کو اس میں شامل کر کے کہا یہ تمہارا لیڈر ہے 18 سالہ جوان، اس کا حکم مانو۔ وہ مشہور واقعہ۔ اور پھر پیغمبر نے کہا لعن اللہ من تخلف جیش الاسامہ، جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ پیغمبر کی زبان پہ لعنت آئی، مولا کائنات کا چاہنے والا بنا آگے کچھ واقعات کے بعد، لیکن جب مولا نے جنگ صفین میں بلایا کہ میرے لشکر میں شامل ہو جاؤ، اس نے معذرت کی۔ مشہور واقعات ہیں، ہر پڑھا لکھا مومن جانتا ہے۔ ماں تھی ام ایمن، رسول خدا کی والدہ جناب آمنہ کی کنیز، اور باپ تھے زید بن حارثہ، واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، وہ وہی سورہ احزاب میں آیا، اور اس کا بیٹا اسامہ۔ اور جب مولا کا چاہنے والا بنا تو مولا نے دعوت دی، یا جنگ جمل ہے یا جنگ صفین ہے، اختلاف کے ساتھ مولا سے ایک جملہ کہہ کے معذرت کی، مولا کو منع کر دیا۔ ڈائریکٹ دعوت دے رہے ہیں، مولا انوائٹ کر رہے ہیں کہ میرے لشکر کو جوائن کرو، منع کیا، اور وہ جملہ کہہ کے منع کیا جو پیغمبر نے ایک دفعہ ان سے کہا تھا، اور وہ قیامت تک کا اصول بنا۔ وہ مشہور واقعہ ان کا کہ ایک جنگ کے درمیان ایک کافر ان کی تلوار کے نیچے آ گیا، اور اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا۔ اور پیغمبر نے کہا جب وہ کلمہ پڑھ کے سلام کر رہا تھا پھر تم نے کیوں قتل کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو خالی موت کے ڈر سے اور میری تلوار دیکھ کر قتل کر رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ کس نیت کے ساتھ اسلام قبول کر رہا؟ تو اس وقت پیغمبر کے سامنے انہوں نے عہد کیا کہ اب آئندہ میں کبھی تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ مولا سے کہا وہ عہد میں کیے ہوئے ہیں، اگرچہ سارے ایسے عہد بیکار اگر امامت کا حکم آ جائے، لیکن مولا نے ان کے ایکسکیوز کو قبول کر لیا۔ تو اب یہ جو سلام ہوتا ہے نا، سلام ایک میسج ہوتا ہے کہ پہلے عرب جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ہر آدمی دوسرے سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے خاندان سے میرے خاندان کی پرانی دشمنی ہو۔ عربوں میں خالی آپس کی دشمنی نہیں چلتی تھی، ہمارے سکڑ دادا کے، لکڑ دادا کے، پکڑ دادا کے، کوئی اور دادا، ان کی دشمنی اگر سامنے والے سے ہوئی ہے، بدلہ ہم سے لیا جائے گا، تو ہر آدمی ڈرتا تھا۔ بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عربوں میں چہرہ چھپانے کا رواج ہی اس لیے آیا، جیسے پاکستان میں ایک علاقہ کوہستان کا ہے، وہاں آپ جائیے مرد بھی اس لیے چہرہ چھپاتے ہیں کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے اور کوئی دشمنی نہ نکل آئے۔ تو اسلام جب آیا، اسلام نے حکم جاری کیا جب بھی کسی مسلمان سے ملو السلام علیکم کہو، جس کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہر آدمی سے ڈرنا۔ میں تمہارے لیے سلامتی کا پیغام لا رہا ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے ہاتھ سے تمہاری جان کو نقصان پہنچے گا، نہ تمہاری عزت کو نقصان پہنچے گا، نہ تمہارے مال کو نقصان پہنچے گا۔ سلام آپ کی جانب سے پروٹیکشن کا ایک اعلان ہے سامنے والے مومن کے لیے۔ یہ وہ سوسائٹی ہے جو اسلام بنانا چاہتا۔ میں نے لفظ عزت کیوں کہا؟ اس لیے کہ غیبت کرنا، تہمت لگانا، گالی دینا، وہ فاؤل لینگویج استعمال کرنا جو فیس بک پر اور واٹس ایپ کے اوپر آج کل عام ہو گئی، سلام بالکل اس کے کنٹراڈکٹ کرتا ہے۔ سلام کا مقصد ہے ہر ایک سے ڈرنا، مجھ سے نہ ڈرنا، میں تمہارے جان، مال، عزت اور آبرو کا محافظ ہوں۔ سلام کا آج تک کسی نے حوالہ نہیں پوچھا، لیکن سلام کو سمجھا بھی کسی نے نہیں۔